بغیر سوال جواب کے آپ کا دعوت کا کام دوسروں کو نہیں پہنچ سکتا؟ پہنچ سکتا ہے. ہاں ضرورت ہے واقعی ایک آدمی سوال کر رہے تو بالکل آپ جواب دیجئے. آج کل تو ایک الگ سسٹم نکلا ہے, جو منتظمین ہے وہی ان میں سے ایک آدمی ایک سوال جس کی پریکٹس اچھے سے ہوئی ہے مقرر کو وہ سوال پوچھتا ہے اور مقرر زبردست اس کا جواب دیتا ہے, لوگ تالیاں مارتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کی واہ واہ کے لیے جو جواب آپ کو آلریڈی میمورائزڈ ہے, باہر کیا ہوا ہے وہی سوال, اور باقاعدہ اپنے بندے رکھتے دو چار بندے جو وہی سوال کرتے نہیں تاکہ لوگوں کے علم آ جائے. لوگوں کے علم کے لیے پبلسٹی کیوں, پروپیگیشن کیوں؟ تو بہرحال یہ جو غلط فہمی ہے سارا دین کا علم اپنے کندھے پر لانے کی وجہ سے یہ ہے نہیں, بلکہ دماغ کو ہلکا رکھے. میں کرو نہ کرو دین کا کام ہونے والا ہے. دین مجھ سے نہیں ہے, دین کی وجہ سے میں ہوں. میں رہو یا نہ رہو دین کا کام تو چلنے, اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا. بہت سیدھی سادھی ذہنیت رکھنے کی ضرورت ہے آج کل کے دعات کو, جو خاص طور پر اسٹیج سے دعوت دینے کی جو جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیے, میں نہیں چاہ رہا ہوں مگر اگر اس لفظ کے استعمال کرنے سے اگر یہ بیماری دور ہو سکتی ہے تو میں اس لفظ کو استعمال کروں گا کہ اگر دیکھا گیا, اللہ معاف کرے, اللہ مجھے بھی ہدایت دے, ان سب کو ہدایت دے, ہر ایک دائی آج ہے نا سیلیبریٹی بننے کی کوشش کرتا ہے. سیلیبریٹی مطلب لوگ جانے کہ میں بھی ہوں. یہ بہت ہی بیکار سی بیماری ہے جو جس کا علاج جلدی نہیں ہوتا ہے اور شیطان ساتھی بن جاتا ہے. لوگ مجھے جانے نہیں, اس کے لیے آپ کو دعوت کام کرنا ہی نہیں ہے. بہرحال یہ آیت کو اس سے پہلے بھی آپ غالباً سورہ بقرہ وغیرہ میں اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے, اسلام کس طرح لوگوں تک پہنچانا چاہیے, اور داعیوں کے کیا کیا فرائض ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. آئیے ہم آگے کی آیت کی طرف بڑھیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 86 کے اندر, کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما, اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. کسی قوم سے مراد یہاں پہ ایک خاص قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. کفروا, جبکہ اس نے کفر کیا. کیسے کفر کیا؟ بعد ایمانہم, ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد ایمان کا تو مزہ آ گیا, ایمان کا چسکا لگ گیا. جس کو ایمان کا چسکا لگ جائے وہ کفر کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان کی حلاوت وہ شخص پا لے گا جس کے اندر یہ صفت موجود ہو. کون سی؟ کہ اگر کسی انسان کو آگ میں ڈالا جانا اگر اس کو ناپسند ہے تو گویا کہ وہ ایمان کا مزہ چکے. یعنی کہ ایمان حاصل کرنے کے بعد کافر ہونا اس کو ایسا محسوس ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا. انشاءاللہ وہ ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس پائے گا. تو ایمان کا مزہ چکھنے کے بعد اگر کوئی کفر اختیار کرے, اللہ کہتا ہے اللہ اس کو کیسے ہدایت دے گا. وہ شہیدو, جبکہ اس نے اس بات کی گواہی بھی دی, ان رسول حق, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے, الف لام کے ساتھ ہے, الرسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باقاعدہ اشارہ ہے کہ وہ حق ہے. اس بات کی گواہی بھی اس نے دی. وجاءہم البینات, اور واضح دلائل اس کے پاس آئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ایسا ظلم کرنے والا یعنی ایسا کفر کرنے والا, اس طرح شرک میں ملوث ہونے والے ظالم کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد اور دو چار جو آیتیں ہیں یہ تفسیری آیات ہیں. تفسیری آیات ہیں, گویا کہ ان کا معنی مفہوم ہم صحیح طور پر ان کی مراد کو اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب اس سے جڑی ہوئی دوسری آیات یا احادیث جب تک ہم نہ پڑھ لیں, نہ سمجھ لیں, نہ سن لیں, تب تک ان آیاتوں کے صحیح معنی مفہوم اور اس کی مراد کو ہم نہیں پہنچ سکتے. آئیے آگے کی آیت رکھنے سے پہلے آپ کے آگے وہ حدیث رکھتا ہوں جو سنن نسائی کی حدیث ہے. اس حدیث کا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ مفسر قرآن ہے, قرآن مجید کی تفسیروں کے تعلق سے بہت جامع علم, زبردست علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. قرآن کی آیتوں کے شان نزول کے تعلق سے, اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے وہ کہتے ہیں
कान रजुल मिन अल अंसार अस्लम, कहते हैं कि अंसार में से, अंसारी साहब, अंसार में से एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया। सुम्मा रुतद, वो मुर्तद हो गया। वो लाहिक़ बिश्शिर्क, अब मुशरिकों में जाकर मिल गया। सुनन नसई हदीस नंबर 4068, 4068, सही हदीस। इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद मुर्तद हो गया, मुशरिकों से जाकर मिल गया। सुम्मा तनद्दम, बाद में उसको बड़ी नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई कि इस्लाम जैसे अजीम नेमत को मैंने छोड़ा और कुफ्र इख्तियार किया। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उसको हुई, शर्मिंदगी का एहसास हुआ उसको। फअरसला इला कौमिही, अपनी कौम की तरफ एक मैसेज भेजा, अपने लोगों की तरफ। सलूली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि जाओ मेरा एक सवाल करो आप वसल्लम से, मेरी ये बात आप वसल्लम तक क्या है पहुंचाओ। हल्ली मिन तौबा, हल्ली मिन तौबा, क्या मेरे लिए अभी भी कोई तौबा है? इस्लाम जैसी नेमत कबूल करने के बाद मैंने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया, मुर्तद हो गया, कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, काफिर हो गया, कि अब भी अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरे लिए कोई तौबा है? तौबा का रास्ता है? फजाअ कौमुहु, उसकी कौम आई। फजाअ कौमुहु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब के पास उनकी कौम आई, उनके कौम में से जो अशखास थे जिन तक ये मैसेज था वो आए आप सब के पास। क़ालू, उन्होंने कहा, इन्न फुलाना क़द नदिम, वो जो फला शख्स है जो मुर्तद हो गया वो बड़ा अब नादिम हो गया है, शर्मिंदा हो गया है, नदामत से दो चार हो चुका है। वइन्नहु अमरना अन नसअलक, और उसने हमें ये कहा है कि हम